والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نعمت اللہ۔ جس طرح کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے جاری ہے، آج بھی اسی کے ضمن میں گزارشات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنی ہے۔ آج کی اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موصوف کے بارے میں جس نے اس پاک اور مقدس عقیدہ پر نقب زنی کرنے کی کوشش کی اور وہ کسی حد تک لادینی قوتوں کے تعاون اور یہود و ہنود کی سرپرستی میں کامیاب ہوتا بھی دکھائی دیا، اس کے بارے میں تاکہ ہمارے احباب، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اس سے اتنا تو آگاہ ہوں کہ وہ ہے کیا اور کون ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ قادیانیت سے جب بھی کوئی بات ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے، وہ کسی بھی حوالے سے کسی شریف آدمی کے قابو مشکل سے آتے ہیں۔ بہترین حل یہ ہے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سخت رویہ رکھیں گے تو وہ ان کے اندر کی دنیا باہر آ جائے گی۔ ان کو گرفت میں لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باقی بات ہی نہ کریں، قرآن، احادیث اس پہ بحث، کیونکہ ان پہ بحث ہوتی ہے اس کی جس کا اسلام سے تعلق، ان سے ڈائریکٹ اس کے لغویات و خرافات پر بات کریں۔ اگر آپ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انتہائی دلچسپ اور بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے یہ مرزا غلام قادیانی۔ یہ ہندوستان کے مشرقی پنجاب ضلع گرداسپور کے قریب ایک پسماندہ گاؤں ہے قادیان، جس میں یہ پیدا ہوا، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اور اس کے جملہ متبعین کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پیدا کب ہوا ہے، اس پہ بھی ان کی آراء مختلف ہیں۔ جب ہم ان کی کتب سے ورق گردانی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ 1836 میں پیدا ہوا، ماں کا نام چراغ بی بی تھا اور اس کو معروف یہ تھی گھسیٹی بیگم، اور اس کے ابا کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے حوالہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ 1868 میں، کبھی کہتا ہے نہیں 1864 میں، کبھی کہتا ہے نہیں 1840 میں، کبھی کہتے ہیں نہیں 1839 میں، کبھی کہتا ہے نہیں میری پیدائش 1835 میں ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے نہیں میری پیدائش 1831 میں ہوئی ہے، 32 میں ہوئی ہے، 33 میں، 34 میں۔ اچھا آپ حیران ہوں گے بھئی اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ اس میں یہ بات ہے کیونکہ اس نے آگے چل کر جو
اس شرارت کا آغاز کرنا تھا، یعنی مجددیت کا دعویٰ، محدثیت کا دعویٰ، اس میں جو دعوے کرنے تھے اس کو اس کی ضرورت پیش آ رہی تھی، کیونکہ مجدد کے بارے میں یہ ہوتا ہے صدی کا اختتام ہو رہا ہو، دوسری صدی کا آغاز ہو رہا ہو، تو اس کی شہرت، اس کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہو، تو کیونکہ اس حوالے سے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، تو وہ مختلف حوالوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کب پیدا ہوا، فلاں تاریخ، تو یہ اس لیے پے در پے پینترے بدل رہا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے شروع سے مرزا غلام قادیانی ڈل تھا، یعنی ذہنی طور پر پسماندہ تھا، تو نالائق تھا، جھگڑالو مزاج تھا، ماں باپ کے تانوں سے، رشتہ داروں کے تانوں سے تنگ آ کر اس نے سیالکوٹ کا رخ کیا، تو کسی کی سفارش پر 15 روپے ماہوار اس نے ملازمت اختیار کی، منشی گیری سیالکوٹ میں، یہاں آیا، پھر اس نے یہاں اس کا رابطہ ہوا، انگریز گورنمنٹ کا دور تھا، تو اس میں اس نے پھر اپنی کارروائی ان کی سرپرستی میں شروع کی۔ اس سے آگے دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک برادری ہوتی ہے، قبیلہ ہوتا ہے، وہ قبیلہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو فخر کے طور پر وہ پیش کرتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کو تاریخ پیدائش بھی اس کی نامعلوم ہے، تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی نامعلوم ہے۔ جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے میں برلاس ہوں، پھر کہتا ہے میں مغل ہوں، اس میں پھر کہتا ہے نہیں ہمارے آبا جو تھے وہ اولین فارسی تھے، اور میں شاید اسرائیلی ہوں، پھر کہتا ہے نہیں میں اصل میں فاطمی ہوں۔ یہ بھی اس لیے وہ پینترے بدل رہا ہے کیونکہ آگے چل کر اس نے اس کو اپنے طور پر استعمال کرنا ہے کہ میں کہاں جا کے اپنے اس معاملے کو فٹ کروں گا۔ پھر کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ آگے انکار کرتا ہے کرم خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر۔ یہ ہے اس کا ذہنی حوالے سے کہ وہ تذبذب کا شکار ہے، مجھے کیا، میں کس نسل سے ہوں۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ اور دلچسپ ہے، یعنی اس کی زندگی کو آپ جانیں گے تو اگلا سٹیپ پہلے سٹیپ سے بھی دلچسپ ہے۔ وہ یہ گئے پیدائش بھی آپ نے سن لی، نسل بھی، تو یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، مطلب میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اس کے حوالے سے بھی تذبذب کا شکار ہے۔ چنانچہ کہتا ہے تذکرہ نامی کتاب میں 634ویں صفحے پہ مجھے الہام ہوا کہ تو فارسی جوان ہے۔ پھر کہتا ہے تذکرہ کے 297ویں صفحے پہ الہام ہوا سلامت بر تو اے مرد سلامت۔ پھر آگے کہتا ہے اس کا مرید کہتا ہے یار محمد اپنے ٹریکٹ نمبر 34 پہ وہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو کہ اسلامی قربانی نامی کتابچے میں لکھتا ہے حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر ظاہر ہوئی گویا آپ عورت ہیں۔ اب یہ اس کا معتقد کہہ رہے کہ حضرت نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ وہ اس پر یہ ظاہر کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ، یہ دیکھیے کہ اس کے ماننے والوں کی عقل کتنی ماری ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے آپ نے دیکھا کہ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا معاذ اللہ، یعنی اللہ نے اس سے رجوع کیا معاذ اللہ۔ تو آگے کہتا ہے خدا نے مجھے الہام کیا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یعنی اب یہاں وہ کہتا ہے میں عورت ہوں۔ کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر اس کا 95، کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 144۔
پھر لکھتا ہے البشرا نامی کتاب کے 65ویں صفحے اور جلد 2 پہ، خدا نے آگے کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، اس پہ بھی وہ اپنی حالت اور کیفیت ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہے اس کی اپنی کیفیت، اس سے آگے اس کا مزاج اور طبیعت کیسی ہے، یہ ہے اس قوم کا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی، جس قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دنیا میں اکنامکس کا ماہر نہیں ہے، یا پھر کوئی اس طرح کا فزکس میں نوبل انعام لے لے محض اسلام دشمنی کی وجہ سے، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کس کو دین کا نور کتنا عطا فرمایا ہے۔ اپنے چہیتے مرید حکیم محمد حسین کو خط میں لکھا، اب اس کی طبیعت دیکھیے کہ یہ طبعاً شرابی تھا، یہ ہم اپنی کتابوں سے نہیں، اس کی کتابوں سے اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت بیان کر رہا ہوں۔ محمد حسین کو خط لکھا، ایک بوتل ٹانک وائن ای پلومر کی دکان سے خریدیں مگر یہ یاد رہے کہ ہو خالص۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ای پلومر کی دکان سے دریافت کیا گیا تو ٹانک وائن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے، اس کی قیمت 5.5 روپے ہے۔ 21 دسمبر 1932 کو یہ سوائے اس کو انہوں نے بیان کیا 39ویں صفحے پر یہ حاشیہ میں۔ اب یہ تو گئے کہ وہ طبعاً شرابی تھا، آگے پھر اس کو بیان کرتا ہے اخبار الفضل میں 1929 کے جولائی کے شمارہ میں، حضرت مسیح موعود معاذ اللہ جس کو علیہ السلام کہتے ہیں، تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا بڑا جز افیون تھا، اور یہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو حضور مرزا 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض میں اس کو استعمال کرتے رہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ذہن نشین فرمائیے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے نرم گوشہ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ عجیب خیال رکھتے ہیں، تو یہ ان کی فطرت کی غلاظت کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب بھی اس کا نام لیں گے تو اس کو وہ نبوت سے منسوب کریں گے، اس کی بیوی کو معاذ اللہ جب بھی بولیں گے ام المومنین کہیں گے۔ یہ جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ خالصتاً مسلمانوں میں حضور کی مقدس ازواج کے لیے ہیں۔ اچھا جب اس کے جو جہلا رفقا ہیں ان کو مخاطب کریں گے تو ان کو معاذ اللہ صحابی کہتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی جو ان کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل نے بیان کیا، حضرت ام المومنین معاذ اللہ محترمہ نصرت جہاں بیگم زوجہ مرزا قادیانی نے ایک بات سنائی، اس کی بے حیائی ملاحظہ کیجیے مرزا کی۔ اس نے سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ تھی جس کا نام تھا بانو۔ ایک رات خوب سردی پڑی، وہ حضور نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ذرا مجھے دبائیے۔ وہ عموماً دبایا کرتی تھی حضرت کو، یعنی نامحرم عورت گھر میں مرزا غلام قادیانی کو دبانے کے لیے بیٹھی تو لحاف کے اوپر سے دبا رہی تھی، تو اسے پتہ نہ چلا کہ وہ کس چیز کو دبا رہی ہے۔ حضور کی ٹانگیں نہیں تھی، وہ پلنگ کی پٹی تھی، مرزا کی بیوی کہتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا بھانو آج تو بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے لگی ہاں جی تدے تے تواڈیاں لتاں لکڑی وانگ ہویاں نے، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کی ٹانگیں دبا رہی ہوں، وہ تو لکڑی کی مانند ہیں۔ اب اس پہ خود ملاحظہ فرمائیں جو ان کی کتب میں موجود ہے کہ جو کسی غیر محرم عورت سے اس طرح کی حرکات کر رہا ہے، سیرت المہدی کے 210ویں صفحات سے جلد نمبر 3 پہ موجود ہے۔ اب اس کی بے شرمی اور بے حیائی کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ
کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام، یعنی اپنی بہن کے بارے میں کہہ رہا ہے، جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی تھی اور بعد میں اس کے مہ نکلا، اور میرا سر اس کے پاؤں میں تھا معاذ اللہ۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر اس کا 379 ہے۔ یعنی اس کی ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں۔ آگے اس سے بڑھ کر اس کا مزاج اور طبیعت زندگی کی کیسی تھی۔ زنا اس کی گھٹی میں تھا۔ اس کے بارے میں اس کا اپنا ہی لڑکا میاں محمود احمد اپنے خطبہ میں لاہوری گروپ کی، یہ دو گروپ ہو گئے نا، اس کے بعد لاہوری گروپ اور قادیانی، تو لاہوری گروپ کے اس نے لگائے جانے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایک خط میں تسلیم کیا کہ وہ اسی کا لکھا ہوا ہے کہ اس پر یہ تحریر کیا حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے، کیونکہ وہ نبی نہیں مان رہے تھے، ان کو کہہ رہا تھا وہ ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ جو ہے وہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی زنا کر لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہوا؟ پھر لکھا ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ خطبہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان، اخبار الفضل 31 اگست 1938 پر یہ اس کی بات موجود ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس کے مزاج طبیعت کے اندر کیا عجیب و غریب حرکات ہیں۔ پٹیالہ کا ایک رئیس تھا، اس کے ہاں لڑکے کی خواہش تھی کہ اللہ اس کو بیٹا دے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا کے خواص سے اس کا کو رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا مرزا سے کہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ تو مرزا نے جواب دیا محض رسمی طور پر دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا دینے سے تو نہیں کتراتے، کر دیں گے، لیکن دعا کرانا، اگر وہ گہری دعا کروانا چاہتا ہے کہ اللہ اس کو لڑکا دے تو رئیس سے کہو وہ کم از کم 1,00,000 روپے ہمیں دے، پھر ہم خالص دعا کریں گے۔ یعنی یہ ہے اس کے اس سربراہ اور اس کا مزاج۔ اچھا کسی نے اس کا ایک خلیفہ تھا معاذ اللہ جس کو وہ صحابی کہتے ہیں، اس کا نام تھا مفتی صادق۔ مفتی صادق کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایک رات میرے گھر کے قریب تماشا تھا تو میں تماشے میں چلا گیا۔ صبح کسی نے مرزا کو کہا، مفتی صاحب تو رات تماشے میں گئے تھے، تو آگے سے مرزا صاحب کہنے لگے منشی ظفر احمد کو کہ بات سنو، ایک دن ہم بھی تماشا دیکھنے گئے تھے، تھیٹر کا پتہ چلا تو ہم بھی چلے گئے تھے۔ یعنی یہ ہے اس شخصیت کا مزاج اور اس شخصیت کا کردار جس شخصیت کے بارے میں لوگ کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ اور ریاکاری دیکھیے، ایک بندہ عرب سے کہیں سے آیا تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو مرزا نے کچھ پیسے دیے، اور جب پیسے دیے تو کچھ تھوڑے زیادہ دے دیے اپنی اوقات سے زیادہ دے کے، تو لوگوں کو بتا رہا تھا ہم نے اس کو زیادہ پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وجہ، کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گا تو دنیا بھر میں جس جگہ بھی پہنچے وہ کہے گا کہ مجھے فلاں نے فلاں پیسے دیے، اتنے پیسے دیے۔ وجہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ذکر ہوتا رہے گا گویا ہم نے اس لیے دیے ہیں۔ یہ طبیعت، یہ مزاج، یہ فکر، یہ سوچ رکھنے والے کے بارے میں انسان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ فیصلہ آپ پہ ہے، کیس آپ کے سامنے ہے، اور آخر میں صرف ایک بات میں اس کے الہام و حیاتی کو سن لیجئے۔ کہتا ہے مجھے عبرانی زبان میں وحی ہوئی، کیا؟ ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس، یہ مجھے وحی آئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مجھے پنجابی میں وحی آئی ہے، پٹی پٹی گئی۔ یہ اصل میں پٹی جو تھی یہ ایسا علاقہ تھا جہاں مرزا کی محبوبہ کا رشتہ ہو گیا، اس نے رشتے کی کوشش کی تو وہ اس کی شادی پٹی میں ہو گئی، تو اس نے کہا مجھے وحی آئی ہے کہ پٹی پٹی گئی۔ تذکرہ کتاب کا نام صفحہ 801 ہے۔ ایک دن کہنے لگا آج مجھے انگریزی میں وحی آئی ہے۔ کیا جی؟
آئی لو یو، آج مجھے وہی آئی ہے آئی ایم ود یو، آج مجھے انگریزی میں وہی آئی ہے آئی شیل ہیلپ یو، آج مجھے انگریزی میں وہی آئی آئی گو ٹو پشاور، یعنی اس کی انگلش بھی بیچارے کسی دی نہیں تھی، یہ اس کا مزاج۔ ایک دن کہتا ہے آج مجھے وہی آئی ہے ایک دانہ کس نے کھانا، یہ وہی ہے البشرا کتاب صفحہ 105 جلد 2، ایک دانہ کس نے کھانا۔ تذکرہ کے 645ویں صفحے پہ کہتا ہے آج مجھے وہی آئی ہے ایک انڈا میرے ہاتھ میں گئے جو کہ ٹوٹ گیا، یہ وہی آئی ہے۔ ایک دن کہتا ہے آج مجھے وہی آئی ہے 3 استرے ایک کینچی، ایک دن کہتا ہے آج مجھے وہی آئی ہے عطر کی شیشی، ایک دن یہ تذکرہ نامی کتاب کے صفحہ نمبر 774 پہ ہے۔ ایک دن کہتا ہے صفحہ نمبر 806 میں تذکرہ میں آج مجھے میرے رب نے کہا اے مرزا ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے معاذ اللہ۔ یہ ہے ان کی کچھ وہ باتیں جو میں نے کہا کہ کیونکہ وہ مسیحیت کا اور مہدیت کا جو دعویٰ کرتا ہے اس سے پہلے کم از کم غلاظت بھری، گندگی بھری طبیعت کا، شخصیت کا آپ کے نالج میں اس کا تھوڑا بہت اس کی غلاظت کا خاکہ ضرور ہو، تاکہ پتہ چلے کہ بنیادی طور پر کس قدر یہ پلید مزاج تھا۔ اللہ ہمیں اس قبیح، اس غلیظ اور اس گھٹیا انسان اور اس سے متعلقہ ذریت سے ہماری نسل کو اللہ محفوظ فرمائے، اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان کو اللہ ان قادیانیوں کے غلیظ وائرس سے اور ان کے گھٹیا عزائم سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی کل اولین والآخرین۔ اللہم صلی وسلم